بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کچھ واقعات اور ان کی شہادت کے بارے میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 4 سال بڑے تھے، اس لحاظ سے آپ اندازاً 567 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے نبوت کے 6 سال میں اسلام قبول کیا اور غزوہ احد میں بروز اسنیچر 7 شوال 3 ہجری بمطابق 23 مارچ 625 بعمر تقریباً 59 یا 60 سال شہادت پائی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ آپ کی والدہ حالہ بنت احیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ بنت وہب کی چچا زاد بہن تھی۔ اس نسبی تعلق کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بائی بھی تھے، یعنی ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ نے دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا شوق بچپن سے ہی تھا، نیز سیر و شکار سے بھی غیر معمولی دلچسپی تھی۔ ان کے ذہنی انقلاب کی تفصیل یہ ہے کہ ایک روز حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حسب معمول شکار سے واپس آتے ہوئے جب کوئی صفا کے پاس پہنچے تو ایک لنڈی نے کہا، ابو عمارہ، کاش تھوڑی دیر پہلے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھتے۔ وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کا آغاز کر رہے تھے کہ ابو جہل نے سخت گالیاں دی اور بہت بری طرح ستایا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا اور بے بسی کے ساتھ لوٹ گئے۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے اور وہاں پہنچ کر سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور اس کے سر پر زور سے کمان کھینچ ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر بنی مخزوم کے کچھ آدمی ابو جہل کی مدد کو دوڑے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے کہا، شاید تم بھی بددین ہو گئے ہو۔ پیارے دوستو، اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ نے فرمایا، جب اس کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گئی تو کون چیز اس سے باز رکھ سکتی ہے؟ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہے۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں سب حق ہے، خدا کی قسم اب میں اس سے پھر نہیں سکتا، اگر سچے ہو تو مجھے روک لو۔ ابو جہل نے کہا، ابو عمارہ کو چھوڑ دو، خدا کی قسم میں نے ابھی اس کے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت گالیاں دی ہے۔ یہ واقعہ اسلام کے اس زمانے کا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی ارقم میں پناہ گزین تھے اور مومنین کا حلقہ صرف چند کمزور و ناتواں ہستیوں پر محدود تھا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اضافے سے دفعتاً حالت بدل گئی اور کفار کے متعلق علناً دست و درازیوں اور اعزار ثانیوں کا سدباب ہو گیا، کیونکہ ان کی شجاعت و جانداری کا تمام مکہ لوہا مانتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آستانہ نبی پر دستک دی، چونکہ شمشیر بکف تھے، اس لیے صحابہ کرام کو تشویش ہوئی، مگر اس شیر خدا نے کہا، کچھ مذائقہ نہیں آنے دو، اگر وہ مخلصانہ آئے ہیں تو خیر، بصورت دیگر انہی کی تلوار سے ان کا سر قلم کر دوں گا۔ غرض دروازہ کھولا گیا، وہ اندر داخل ہوئے، معلوم ہوا کہ ان کا سر اسلام کی دہلیز پر جھک چکا ہے اور زبان سے کلمہ جاری ہے۔ چنانچہ حاضرین یہ دیکھ کر جوش مسرت سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے لگے۔ جب رمضان المبارک میں بدر کا عظیم الشان معرکہ پیش آیا تو کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں نکلے اور ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کی طرف سے چند انصاری نوجوان آگے بڑھے، لیکن عتبہ نے پکار کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ناجنسوں سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے مقابل والوں کو بھیجو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ
حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ حکم کی دیر تھی کہ یہ تینوں نیزے ہلاتے ہوئے اپنے حریفوں کے مقابل جا کھڑے ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مقابلہ پر عتبہ تھا، جسے آپ نے ایک ہی وار میں جہنم واصل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے حریف پر غالب آئے، البتہ حضرت عبیدہ اور شیبہ میں دیر تک مقابلہ جاری رہا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حملہ کر کے شیبہ کو تہ تہ کر دیا۔ مشرکین نے تیش میں آ کر عام ہلا بول دیا۔ دوسری طرف سے مجاہدین اسلام بھی شیروں کی طرح کفار پر ٹوٹ پڑے۔ گمسان کا رن پڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے سر پر شتر مرغ کی کلغی تھی، اس لیے جس طرف گھس جاتے صاف نظر آتے تھے۔ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھی اور مردانہ وار دو دستی حملوں سے پرے کا پرہ صاف کر رہے تھے۔ غرض تھوڑی دیر میں جب کفار بہت سے قیدی اور مالی غنیمت چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر گئے تو بعض قیدیوں نے پوچھا کہ یہ کلگی لگائے کون ہے؟ لوگوں نے کہا حمزہ رضی اللہ عنہ۔ بولے آج سب سے زیادہ نقصان ہم کو اسی نے پہنچایا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے چونکہ جنگ بدر میں قریش کے نامی گرامی سرداروں کو تہ تہ کیا تھا، اس لیے تمام مشرکین قریش سب سے زیادہ انہی کے خون کے پیاسے تھے۔ چنانچہ ایک غلام تھا جس کا نام وحشی تھا، صلہ آزادی کے لالچ میں ایک چٹان کے پیچھے گات لگا کر بیٹھ گیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا انتظار کرنے لگا۔ اتفاقاً حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے قریب سے گزرے تو اس نے اچانک اس زور سے اپنا حربہ پھینک کر مارا کہ آپ گر پڑے، چونکہ سب کفار اسی شیر خدا کے حملوں سے سہمے ہوئے تھے، اس لیے ان کی شہادت سے کفار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ان کی عورتوں نے خوشی و مسرت کے ترانے گائے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کان ناک کاٹ کر ہار بنایا، نیز شکم چاک کر کے جگر نکالا اور چبا چبا کر تھوک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو پوچھا کیا اس نے کچھ کایا بھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا خدا حمزہ رضی اللہ عنہ کے کسی عضو کو جہنم میں داخل ہونے نہیں دیتا۔ فرمایا خدا حمزہ رضی اللہ عنہ کے کسی عضو کو جہنم میں داخل ہونے نہ دینا۔ تجہیز و تکفین۔ جنگ ختم ہونے کے بعد شہدائے اسلام کی تجہیز و تکفین شروع ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محترم چچا کی لاش پر تشریف لائے، چونکہ ہند نے کان ناک کاٹ کر نہایت درناک صورت بنا دی تھی، اس لیے یہ المناک منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بے اختیار بر آیا اور مخاطب ہو کر فرمایا تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم ایسے تھے کہ معلوم نہیں ایسا صلہ رحم کرنے والا، خیرات دینے والا کوئی اور ہو۔ اگر صفیہ اپنے دل میں رنج نہ کرتی تو میں انہیں چھوڑ دیتا کہ چوپائے خوراک کھا لیتے اور وہ پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے اٹھائے جاتے۔ بے شک مجھ پر لازم ہے کہ تمہارے بدلے ان میں سے 70 آدمیوں کا ضرور مصلح کر دوں، لیکن وہی الہی نے ناجائز انتقام کی ممانعت کر دی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا کفارہ دے کر اس واقعہ پر دلگزار صبر فرمایا۔ دوستو اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔